السلام علیکم۔ کوہ نور ہیرا، جسے مختلف انداز سے پکارا گیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور تراشدہ ہیروں میں سے ایک ہے۔ یہ غالباً جنوبی ہندوستان میں 1100 اور 1300 کے درمیان دریافت کیا گیا تھا۔ اس جوہر کی شناخت ایک فارسی لفظ سے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ، اور اس کی وجہ اس کی حیرت انگیز جسامت اور حجم ہے۔ کوہ نور ہیرا کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ہیرا جس کے پاس رہا، زوال اس کا مقدر بنا رہا۔ یہ ہیرا ریاست دکن کے علاقے گولکنڈہ کی ایک کان سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت ناتراشدہ حالت میں اس کا وزن 793 کیرات تھا، جو تقریباً 1 پاؤ کے قریب بنتا ہے۔ ہندوستان کی زرخیزی اور دولت کا یہ عالم تھا کہ ایرانی کی مملکت کے 16 صوبے تھے، اور جتنا خراج اس کو صرف صوبے قندھار سے ملتا تھا، اس کا آدھا باقی صوبوں کا محاصل تھا۔ یہی دولت ولندیزیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں کو کھینچ کر لائی۔ ان غیر ملکی حملہ آوروں نے اس خطے کو بے دردی سے لوٹا۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان واقعی سونے کی چڑیا تھا۔ اس خطے سے ایسے 3 ہیرے برآمد ہوئے جس کی قیمت آج سے 1000 سال قبل اربوں میں تھی۔ ان میں سے ایک کوہ نور ہیرا آج کل تاج برطانیہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ اگرچہ تینوں ہندوستان کی ملکیت ہے، مگر ہندوستان کا کوئی آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ تینوں باری باری 18ویں صدی عیسوی تک طاقت کے زور پر چھینتے رہے۔ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ کوہ نور ہیرا مغل بادشاہ شاہجہاں کے تخت طاؤس کی زینت تھا۔ شاہجہاں نے 1658 میں قید کی حالت میں وفات پائی تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا، اور یہ ہیرا اس کے تصرف میں رہا۔ سن 1707 میں عالمگیر کے انتقال پر مغل خاندان کے اندرونی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی۔ چند سالوں کے اندر کئی مغل بادشاہ قتل کر دیے گئے۔ سن 1739 میں نادر شاہ درانی ہندوستان پر حملہ کر کے دہلی کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ واپس ایران جاتے ہوئے اپنے ساتھ تخت طاؤس بھی لوٹ کر لے گیا۔ سن 1747 میں نادر شاہ درانی اپنی خیمے میں قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں نادر شاہ کے سپہ سالار احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کے بیٹے سے کوہ نور ہیرا طلب کیا، مگر اس نے انکار کر دیا، جس پر ابدالی نے اسے بھی قتل کروا دیا اور خود افغانستان کا حاکم بن گیا، اور کوہ نور ہیرا بھی اس کے تصرف میں آ گیا۔ اس کے بعد کابل میں پھر اقتدار کی خونی جنگ کا آغاز ہوا، اور 1803 میں شجاع الدولہ برسر اقتدار آ گیا، لیکن 1812 میں وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں اقتدار سے محروم ہو کر پنجاب بھاگ آیا، جہاں رنجیت سنگھ کی حکومت قائم تھی۔ یہاں آ کر وہ رنجیت سنگھ کا مہمان بنا۔ کوہ نور ہیرا اس کے پاس تھا، جسے وہ ہر وقت اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ جب رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا چرایا تو پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ شاہ شجاع نے انتہائی کرب میں عبرت ناک یک لفظی جواب دیا، لاٹھی۔ جب رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ کیا مطلب، تو شجاع نے کہا کہ آج تک اس کی قیمت لاٹھی یعنی طاقت رہی ہے۔ میرے بزرگوں نے اسے لاٹھی کے زور پر چھینا، اور آج تم مجھ سے بلا قیمت چھین رہے ہو، اور تم سے بھی کوئی ڈنڈے والا چھین کر لے جائے گا۔ سن 1839 میں رنجیت سنگھ فوت ہوا۔ اس کی موت کے 1 سال بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ اور پوتا نہال سنگھ ایک ہی دن فوت ہوئے۔ پنجاب کی سلطنت کا اقتدام کھڑک سنگھ کی بیوہ چاند کور نے سنبھالا، لیکن اس کے ایک سالار شیر سنگھ نے بغاوت کر کے چاند کور کو قتل کر دیا اور خود لاہور کا راجہ بن گیا۔ شیر سنگھ نے چاند کور کا خزانہ بھی لوٹ لیا، جس میں کوہ نور شامل تھا۔ سن 1843 میں بغاوت کے نتیجے میں شیر سنگھ اور اس کا بیٹا دونوں قتل ہو گئے، اور دلیپ سنگھ کو لاہور کے تخت کا مہاراجہ تسلیم کر لیا گیا۔ سن 1849 میں انگریزوں کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے دلیپ سنگھ کو اقتدار سے ہٹا کر اس کا تمام خزانہ اور اس کے پاس موجود کوہ نور ہیرا اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس وقت کے گورنر نے اسے 1851 میں ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ اس کے بعد اس ہیرے کی کاٹ چھانٹ کی گئی تو اس کا اصل وزن، جو 186 کیرات تھا، کم ہو کر 108 کیرات رہ گیا، لیکن اس کے نتیجے میں کوہ نور کو گلاب کی شکل میں تراش کر مزید خوبصورت اور تابناک بنا دیا گیا۔ برطانیہ میں یہ ہیرا ٹاور آف لندن میں رکھا گیا، جہاں اس ہیرے کے علاوہ دیگر بادشاہوں کے بیش قیمت ہیرے اور جواہرات کو بھی بطور عجائبات عالم رکھا گیا تھا۔ کوہ نور ہیرا کی اصل قیمت کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی تاریخی اہمیت اور بہت سے ممالک کی اس کے مالک ہونے کی خواہش کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہیرا انمول ہے۔
کوہ نور ہیرا برطانیہ کو اس امن معاہدے کے شرط کے طور پر دیا گیا تھا جس نے فاتح برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھ سلطنت کے درمیان اینگلو سکھ جنگوں کا خاتمہ کیا تھا۔ معاہدے کی ایک شق میں واضح کیا گیا تھا کہ یہ پتھر ملکہ وکٹوریہ کو دیا جانا تھا۔